اظہار اور پرجوش ریلی نہیں بلکہ ریلا جو منعقد ہو چکا ہے، یقیناً یہ اس قوم کی وطن کے ساتھ محبت کا اظہار ہے۔ اس پرجوش موقع پر میں 3 پیغامات دینا چاہتا ہوں۔ پہلا پیغام افواج پاکستان کے نام۔ افواج پاکستان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ دیکھیں اہل مدارس، علماء اور دیندار طبقہ ان حالات میں آپ کے ساتھ کھڑا ہے، شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ اگر کبھی ناخوشگوار حالات سامنے آئے تو آپ لوگ اپنے ساتھ صف اول کے مدرسے کے طلباء کو پائیں گے۔ آپ کو چاہیے کہ مدرسے کی طلباء اور علماء کو اپنا سمجھے، یہ آپ کے اپنے ہیں اور اپنے رہیں گے۔ کوئی بندہ بھی مدرسے کو افواج پاکستان کو اہل مدرسہ سے جدا نہیں کر سکتا۔ اس پرجوش موقع پہ میں انڈیا کے وزیر اعظم مودی کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ابھی تو پاکستانی افواج نے معمولی سی رد عمل کا مظاہرہ کیا ہے۔ اگر آپ کا شوق ابھی باقی ہے، ابھی ٹھنڈک نہیں پڑی، تو ایک مرتبہ پھر کوشش کر کے دیکھ لو تاکہ اچھی طرح آپ کو ٹھنڈ پڑ جائے۔ تیسری بات میں عرض کرتا ہوں اسرائیل سے کہ اسرائیل آپ نے جو انڈیا کے ساتھ دوستی لگائی ہوئی ہے، ان کو ڈرون فراہم کر دیے۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اسرائیلی ٹیکنالوجی ناقابل تسخیر ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کے فضل اور کرم سے افواج پاکستان نے وہ کچھ کر دکھایا جس کو آج تک دنیا ناممکن سمجھ رہی تھی۔ فرانسیسی طیارے لوگ ناقابل تسخیر سمجھ رہے تھے، اسرائیلی ڈرون لوگ ناقابل تسخیر سمجھ رہے تھے۔ الحمدللہ پاکستانی افواج نے کر کے دکھایا کہ اللہ کی مدد کے سامنے، اللہ کی قوت کے سامنے کوئی چیز ناقابل تسخیر نہیں ہے۔ عوام الناس سے گزارش کروں گا کہ اسرائیل جیسے اس موقع پر انڈیا کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ آپ لوگوں سے بارہا ہم کہتے چلے آ رہے ہیں کہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ غزہ کے فلسطینی مسلمانوں پر برسنے والے بم اور بارود اسرائیلی مصنوعات کے منافع کے نتیجے میں برستے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے، اس وقت آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اب تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ پاکستان کی فضاؤں میں اڑنے والے ڈرون یہ بھی اسرائیل سے آئے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے وطن سے محبت ہے تو وطن عزیز کی محبت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ اور اسرائیل کو ہم یہ کہتے ہیں اگر آپ میں ہمت ہے تو آپ بنفس نفیس آگے آ جائیں۔ غزہ تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے، کاش کہ آپ کا دماغ خراب ہو جائے، ایک مرتبہ آپ ہماری سرزمین پہ آ جائیں تو ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ایمان کی قوت کیا ہوتی ہے۔